بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میرا اس انسان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ میرے لیے بالکل اجنبی ہے۔ وہ اس وقت شافی کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ شافی کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید تھوڑی دیر تک بولتی رہی تو وہ اس کا منہ نوچ ڈالے گا۔ روشان احمد، میں نے تم سے کسی قسم کی صفائی نہیں مانگی۔ میں نے صرف اور صرف تم سے پوچھا ہے کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اس طرح سے صفائیاں پیش کر کے تم دوبارہ سے مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہو۔ روشانی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور شافی کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، میرا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تم سے جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ اس بات پر میں زیادہ زور اس وجہ سے دے رہی ہوں کیونکہ تمہارا رویہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت عجیب ہو گیا تھا۔ تم مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ شافی بالکل خاموش کھڑا تھا اور روشانی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے روشانی کی کسی بھی بات پر یقین نہ ہو۔ روشانی کو اب رونا آ گیا۔ وہ اسے کہنے لگی کہ آخر تم کس طرح کے انسان ہو؟ تم تو کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن محبت کرنے والے یوں تو نہیں کرتے۔ محبت کرنے والے تو اپنے محبوب پر اندھا یقین کرتے ہیں، جبکہ تم مجھ سے کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھنے کے لیے آ گئے، وہ شخص جس کو میں نے اپنی زندگی میں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اگر تم نے اسے پوری زندگی میں نہیں دیکھا تو وہ 2 گھنٹے کھڑا تم سے کیا باتیں کرتا رہا؟ اس نے روشانی کا منہ پکڑ لیا اور اسے دبوچتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری حرکتیں چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ روشانی کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے اور پھر اس کے ساتھ ہی شافی کمرے سے باہر نکل گیا۔ روشانی، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا تم دونوں کی پھر کسی بات پر لڑائی ہو گئی ہے؟ روشانی نے زخمی نظروں سے اپنی کزن کی طرف دیکھا۔ اس کا اس وقت بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی اس کزن کا منہ توڑ ڈالے، جس کی وجہ سے اس نے شافی سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی کزن نے اسے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، شافی بھائی کو کبھی بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ روشانی نے سمن کو بتایا بھی تھا کہ شافی اس کی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، لیکن سمن نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی تھی اور اسے صرف اور صرف اپنے محبوب سے دوبارہ راضی ہونا تھا، جس کے لیے وہ ہمیشہ کی طرح روشانی کا ہی سہارا لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ روشانی لوگوں کو سمجھانے میں بہت ماہر ہے۔ جب بھی اس کی علی کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، ہمیشہ روشانی ہی ان دونوں کی صلح کرواتی تھی، لیکن جب سے شافی روشانی کی زندگی میں آیا تھا تب سے اس کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ اب روشانی نے لڑکوں سے بات چیت بالکل ختم کر دی تھی کیونکہ شافی کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ اب وہ اسے اس کی حد سے زیادہ محبت سمجھتی یا پھر اسے شکی مزاج کہتی۔ شافی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے صرف اور صرف اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ اس کی بیوی صرف اور صرف اس کے لیے ہی بن ٹھن کر رہے۔ کل شام کے وقت سمن اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، یار روشی، میری ایک مدد کر دو، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں۔ روشانی نے اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اسے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا دوبارہ سے کوئی گڑبڑ کر دی ہے؟ اب کی بار سمن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمن کو روتا دیکھ کر روشنی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اپنی اس کزن سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کزن نے اس کا ہمیشہ ہی ساتھ دیا تھا، چاہے یونیورسٹی کی فیس کا مسئلہ ہو یا گھر کے راشن کا مسئلہ ہو۔ سمن اس کی ہمیشہ ہی مدد کر دیتی تھی۔ وہ نہ صرف اسے ایک موٹی رقم دیتی تھی بلکہ اس کے علاوہ اسے ضرورت کی چیزیں بھی لا کر دے دیتی تھی۔ روشانی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اس کا یہ احسان کیسے اتارے گی۔ جب سے شافی اس کی زندگی میں آیا تھا، روشانی کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ اب اسے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔
کہ اس کا اپنا منگیتر ہی اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ایک موٹی رقم بھیج دیتا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے روشانی کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے کسی سے بھی پیسوں کے لیے نہیں کہنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں ماں بیٹی کی زندگی بہت مشکل سے گزری ہے، مگر فکر مت کرو کہ اب تم لوگوں کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات نہیں آئیں گی، بلکہ اب صرف اور صرف آسانیاں ہی ہوں گی۔ خیر، سمن نے ہمیشہ سے روتے ہوئے اسے بتایا کہ اس کی علی کے ساتھ دوبارہ سے لڑائی ہو گئی ہے، لیکن اس بار علی نہ تو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی وہ اس سے نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ کل وہ اس کے گھر بھی گئی تھی، لیکن علی کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ یہ کہہ کر سمن پھر سے رونے لگی۔ روشانی نے ایک گہری سانس لی اور سمن کو کہا، تم مجھے ایک بات صحیح سے بتاؤ، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ کبھی تم کہتی ہو کہ تمہیں اس انسان کے ساتھ رہنا ہے، اور جب وہ انسان تمہارے ساتھ ٹھیک انداز سے رہنا شروع کر دیتا ہے تو تم اس سے لڑائی کر کے بیٹھ جاتی ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری کس بات پر لڑائی ہوئی ہے؟ سمن نے اسے روتے ہوئے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے اس انسان کی عادت ہو گئی ہے، جب تک اس کی عادت ختم نہیں ہوگی تب تک اس کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ تم نے خود ہی مشکل بنایا ہوا ہے۔ تم نے اس انسان کو کچھ زیادہ ہی اپنے سر پر چڑھا لیا ہے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی دن کہتی تھی کہ وہ انسان تمہارے بالکل بھی قابل نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس سے بھی اچھا انسان ملنا چاہیے، لیکن تم میری بات نہیں سنتی تھی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ انسان پہلے تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گا، پھر تمہیں اپنی عادت ڈالے گا، اور جب تم اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤ گے تو وہ انسان تمہیں یوں نکال دے گا جیسے دودھ سے مکھی نکالتے ہیں۔ نہیں یار، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس بار غلطی میری ہی تھی، میں نے ہی اس کی بات مانی۔ تم ہر بار ہی ایسے کہتی ہو، ہر بار ہی تم سارا الزام اپنے آپ کو دے دیتی ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب تک یہ سب کچھ کرتی رہو گی؟ تم کب تک حقیقت سے نظریں چراتی رہو گی؟ تمہیں پتا ہے کہ تم لوگوں کا فیوچر ایک ساتھ ممکن نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی تم ایک دوسرے کا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تم لوگ ایک دوسرے کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ دیکھو روشانی، میں تم سے لیکچر لینے کے لیے نہیں آئی، لیکچر کسی اور دن مجھے دے دینا، فی الحال میری مدد کرو، میں واقعی بہت تکلیف میں ہوں۔ اس کے بغیر وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر وقت ہی اس کا خیال مجھے ستاتا رہتا ہے۔ روشانی نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا، تمہیں سمجھانے کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فکر مت کرو، تم مجھے موبائل لا کر دو، میں اسے کال کرتی ہوں۔ تم نے اسے کال نہیں کرنی، بلکہ تم نے اسے ملنے کے لیے جانا ہے۔ سمن نے مسکراتے ہوئے روشانی کے سر پر ایک بم گرایا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ روشانی کو اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوبارہ سے اپنی دوستی کا امتحان لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اب میری منگنی شافع کے ساتھ ہو گئی ہے، اور اب مجھے کسی بھی لڑکے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یار، شافع بھائی کو کون بتائے گا؟ کیا تم انہیں جا کر بتاؤ گی یا پھر میں انہیں بتاؤں گی؟ کوئی بھی انہیں بتلانے والا نہیں ہے، اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود ہی تمہیں اپنے ساتھ ہوٹل لے کر جاؤں گی، لیکن میں گاڑی میں ہی بیٹھوں گی، تو تم اس کے ساتھ جا کر بات کرنا۔ پچھلی بار بھی تم نے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، اس نے تو تمہاری ساری باتیں مان لی تھیں، لیکن تم نے دوبارہ سے اس سے لڑائی کر لی۔ روشانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سمن کھل کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یار، جہاں پر پیار اور محبت ہو وہاں پر لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تو تم خود اس سے جا کر کیوں نہیں بات کر لی تھی؟ تمہیں پتا ہے کہ اگر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو میری عزت نفس مجروح ہو جائے گی، اسی وجہ سے تو میں تمہارا سہارا لے رہی ہوں۔ تم اسے جا کے بتاؤ گے میں اس کے بغیر بیمار ہو گئی ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بس 2-3 ڈرامے لگا لینا، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ اس کے کہنے پر روشانی وہاں پر چلی گئی۔
دوسری طرف آفس میں شافع بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ روشانی کی لوکیشن ایک ہوٹل کی ہے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئیں۔ اس نے اس لڑکی کو سمجھایا بھی تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا کرے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ شافع کے بہت سارے دشمن تھے۔ جب سے اس نے روشانی سے منگنی کی تھی تب سے اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی اس کی محبوبہ کو نقصان نہ پہنچا ڈالے۔ اس نے جلدی سے روشانی کے نمبر پر کال ملائی اور اس سے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں پر ہو؟ روشانی نے اس کی بات سن کر پہلے تو گڑبڑا گئی اور پھر صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی کہ میں سمن کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ شافع جو اس وقت کمپیوٹر کی اسکرین پر ہی دیکھ رہا تھا مزید غصے میں دکھائی دینے لگا۔ اس نے روشانی کو کہا، تم وہاں پر کیا کرنے کے لیے گئی ہو اور تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے آپ کو کال ملائی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اچھا سنیں، ابھی میں اپنی دوست سے باتیں کر رہی ہوں، میں آپ سے بعد میں رابطہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ شافع چند لمحوں تک تو موبائل کی سیاہ اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے گارڈ کو فون کیا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، جلدی سے اس لوکیشن پر جاؤ اور دیکھو روشانی وہاں پر کس کے ساتھ موجود ہے۔ جی صاحب، آپ مجھے لوکیشن بھیج دیں، میں تقریباً آپ کو 5 منٹ تک بتاتا ہوں۔ اس کا گارڈ کہیں آس پاس ہی موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شافع کے پاس تصویریں آ گئیں جس میں روشنی ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ شافع نے اسے کہا کہ وہیں پر ہی کھڑے رہو، جب تک روشانی وہاں سے نہیں جاتی تب تک ویڈیو بناتے رہو اور پھر وہ ویڈیو مجھے بھیج دینا۔ گارڈ نے اسے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ دونوں طرف سے رابطہ کٹ گیا اور پھر اس کے بعد شافع نے اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارا۔ وہ اس لڑکی کو جتنی زیادہ آزادی دے رہا تھا اور اس پر جتنا زیادہ یقین کر رہا تھا، وہ لڑکی اس کی آزادی کا اتنا ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی اور اس کے یقین کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص جس کے ساتھ اس کی محبوبہ بیٹھی ہوئی ہے وہ سمن کا بوائے فرینڈ ہے۔ اسے اس چیز پر غصہ نہیں تھا، غصہ صرف اور صرف اسے اس چیز پر تھا کہ روشنی نے اسے جھوٹ کیوں بولا۔ روشنی کو چاہیے تھا کہ وہ اسے سچ بات کہتی۔ اس نے جب روشنی سے منگنی کی تھی تب اس نے اس کے ذہن میں یہ بات اچھے طریقے سے ڈالی تھی کہ مجھے جھوٹ بولنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ تب روشانی نے اسے کہا تھا کہ میں آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، بلکہ اگر آپ کو سچ بتاؤں تو میں بھی ایسی ہی لڑکی ہوں کہ ہر چیز کھری اور سچی چاہتی ہوں۔ مجھے بھی جھوٹ اور ملاوٹ سے شدید نفرت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں بہت آگے تک ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تم نے مجھ سے یہ بھی جھوٹ کہا تھا، روشنی میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر شافع نے زور سے کرسی پر ہاتھ ماری اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ رات کے وقت وہ روشنی سے یہی کنفرم کرنے کے لیے گیا تھا کہ روشانی اس سے اب کیا بات کہتی ہے، کیا وہ اسے سچ بتائے گی یا ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولے گی۔ لیکن جب روشنی نے ڈرامے لگائے اور اس سے کچھ بھی نہ بتایا تو وہ مزید ناراض ہو گیا۔ دوسری طرف روشانی کو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ بات اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ روشانی دل کی بری نہیں تھی، لیکن اس کی کچھ عادتیں تھیں جو بہت زیادہ خراب تھیں۔ سب سے پہلی بری عادت تو اس کی یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولنے کی عادی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی جھوٹ بول دیتی تھی اور وہ اس کو بہت ہی معمولی سمجھتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ذرا سی بات پر جھوٹ بولنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نہ صرف وہ اپنا نقصان کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شافع کو بھی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ صرف بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہو گئی بلکہ اس کے بعد بھی روشانی شافع سے پھر جھوٹ بولا۔ اس نے روشانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے موبائل پر شافع کی کال آنے لگی۔ اس نے بیزاریت سے موبائل کی طرف دیکھا، اب وہ کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اس نے موبائل کی اسکرین بند کی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ دوبارہ سے جب موبائل پر کال آئی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھا لی
اور بیزاریت سے شافع سے پوچھا، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کیوں بار بار کال کر رہے ہیں؟ رخسانے، میں تمہارا لہجہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں۔ اب تم اپنی حد کو کراس کرتی جا رہی ہو۔ اگر میں تمہارے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر ناچنا شروع کر دو۔ اب اگر دوبارہ سے تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شافع کا پرانا غصہ دوبارہ سے اود آیا تھا۔ معاف کر دیجیے گا، میں ذرا سی تھکی ہوئی تھی اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے ایسے بات کی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم مجھے بتا دو، میں ابھی اور اسی وقت ہی کال رکھ دیتا ہوں، لیکن یوں مجھ پر احسان کر کے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ شافع کال کاٹتا، روشانی جلدی سے بول پڑی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ سے بات کر کے تو میری طبیعت بھی سنبھل جائے گی۔ روشان نے اپنے لہجے کو خوشگوار بنایا، لیکن اب شافع کا موڈ بہت بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ شافع نے اسے کہا کہ کل ہی مجھے تمہاری یونیورسٹی سے خبر ملی ہے۔ کیا مطلب؟ کون سی خبر؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ روشانی کو پریشانی ہونے لگی کہ اب نہ جانے اس کے بارے میں اس نے کیا سن لیا ہے۔ یونیورسٹی والے مجھے بتا رہے تھے کہ ان دنوں تم کچھ زیادہ ہی کلاسز چھوڑنے لگی ہو۔ میں نے تمہاری اماں سے بات کی ہے تو تمہاری اماں نے مجھے بتایا ہے کہ تم باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ آخر سین کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ روشانی کوئی بہانہ بناتی، شافع بول پڑا، مجھ سے جھوٹ بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا کہ مجھے سچ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ میں کافی لمبے عرصے سے چپ ہوں اور تمہاری کچھ باتیں میں نے اپنے دل میں دبائی ہوئی ہیں۔ میں تم سے اس بارے میں سوال نہیں کر رہا، مگر میں تمہیں اتنا ضرور بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے ماضی کے بارے میں ہر ایک چیز جانتا ہوں۔ جی، میں آپ کو اس بارے میں بتانے ہی والی تھی، لیکن پھر بھول گئی۔ روشانی نے اسے کہا کہ اس نے اپنی دوست کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ شافع نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ روشانی اب بھی اسے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ اپنی دوست کے گھر بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھا رہی تھی، بلکہ ایک معمولی سے اسٹور پر نوکری کر رہی تھی۔ نہ جانے سے نوکری کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ شافع کو اس اسٹور کے آنر کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ بالکل بھی ٹھیک انسان نہیں ہے، اور اس نے 1-2 بار روشانی سے بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ شافع نے اسی رات ہی اس انسان کو اٹھوا لیا تھا اور پھر اس کی ایسی حالت بنائی تھی کہ اس انسان نے شافع کے پاؤں پر گر کر شافع سے معافیا مانگی تھی اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ روشانی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ کافی دنوں سے وہ اسٹور پر نہیں آ رہا تھا۔ روشانی اس بارے میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے پوچھا تھا، لیکن اس نے ناعلمی کا اظہار کر دیا تھا، اور وہ خوف زدہ نظروں سے روشانی کو دیکھ بھی رہا تھا۔ بس کر دو روشانی، خدا کے لیے بس کر دو، مجھ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ میں آپ سے کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کون بتاتا رہتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں اپنی دوست کے گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ شافع نے اسے کہا کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دو اور شادی کی تیاریاں شروع کرو، کیونکہ بہت ہی جلد میں تمہارے گھر میں بارات لے کر آ رہا ہوں۔ شافع کی اب ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ مزید اس لڑکی کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی حد سے زیادہ بے وقوف ہے اور کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہے۔ ابھی اس نے نوکری پتہ نہیں کون سی دوست کے کہنے پر شروع کر دی تھی۔ شافع سے ہمیشہ ہی سمجھاتا تھا کہ لڑکی جب تک اپنے گھر میں رہتی ہے تب تک وہ محفوظ رہتی ہے۔ جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو اس کے اوپر کتوں کی نظریں پڑنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اکیلی لڑکی کے لیے باہر کی دنیا سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، اور بہت کم لڑکیاں ہی مقابلہ جیت پاتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں تو بہت بری طرح سے ہار جاتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ ہار جاتی ہیں۔ شافع نہ صرف اس پر کڑی نظر رکھتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سبق سکھا رہا تھا جو اس کی ہونے والی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس نے دل ہی دل میں یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی اچھی طرح سے سمجھائے گا کہ یہ جو عادتیں اس نے مذاق میں اپنائی ہوئی ہیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے نہ صرف رشتے خراب ہو جاتے ہیں
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنا بھی بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے۔ دوسری طرف جب اس نے شافی کی بات سنی تو وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ابھی میری ڈگری مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل نہیں ہوئی مگر مکمل ہو جائے گی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شادی کے بعد تم پر کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں پڑھنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ تم یونیورسٹی بھی جا سکتی ہو اور اپنی زندگی کھل کر جی بھی سکتی ہو۔ میں تم پر کسی بھی قسم کی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا۔ میں اب صرف اور صرف تمہیں اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، کیونکہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ جہاں پر آپ نے اتنا انتظار کر لیا ہے وہاں پر تھوڑا اور انتظار کر لیں۔ آخر ایسی کون سی نوبت آ گئی ہے جو آپ ایک دم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ تمہارا لہجہ پھر سے تبدیل ہو رہا ہے لڑکی، اپنے لہجے کی طرف توجہ دو۔ میرا لہجہ ویسا ہی رہے گا، کیونکہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی آپ سے نکاح کروں۔ اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اپنے لیے کسی اور کو دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کہہ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ تقریباً آدھے ہی گھنٹے کے بعد وہ انسان اس کے کمرے میں ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر روشانی کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان یہاں پر بھی آ سکتا ہے۔ اس کی شکل کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ شافی کو دیکھ کر وہ ہکلانے لگی اور کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ شافی نے انتہائی غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں۔ ذرا وہ بات دوبارہ سے کہنا جو تم نے مجھ سے کال پر کہی تھی۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر شافی اسے اسی طرح سے ہی دیکھتا رہا تو اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ جائے گی۔ اس نے شدت سے اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شافی اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے شافی اپنے پورے خاندان سے لڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے تنگ کرتی تھی اور بری باتیں کہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شافی صرف اس کے معاملے میں ہی اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، ورنہ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ شافی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شافی نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ تکلیف کے مارے اس کے منہ سے آواز نکلی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں ساری عمر تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میں تمہاری جان مرتے دم تک نہیں چھوڑنے والا۔ وہ یکدم ہی بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑا اور اسے کہنے لگا، میں تم سے خود سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور مجھ سے اس طرح کی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میں دنیا والوں کے سامنے ایک بہت ہی مضبوط انسان ہوں، لیکن تمہارے معاملے میں میرا دل ایک چھوٹی سی چڑیا کی طرح ہے جو ذرا سی آواز پر بھی سہم جاتی ہے۔ تم جب اس طرح کی باتیں کرتی ہو اور جب مجھ سے جھوٹ بولتی ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں۔ کیا تم اس دن سمن کے بوائے فرینڈ سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی؟ روشانی یکدم ہی گھبرا گئی۔ اسے سمن نے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ فکر مت کرو، کوئی بھی شخص کسی بھی انسان پر مکمل 24 گھنٹوں تک کے لیے نظر نہیں رکھ سکتا، اور تمہارا شوہر تو ویسے بھی ہر وقت ہی اپنے آفس میں بیٹھا رہتا ہے۔ وہ بس تمہیں یوں ہی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تاکہ تم اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرو۔ آپ کو اس بارے میں کیسے پتا چلا؟ مجھ سے یہ مت پوچھو، بلکہ میرے سوال کا جواب دو۔ کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھیں؟ اب کی بار روشانی نے اپنا سر جھکا لیا۔ شافی نے افسوس ہے اس کی طرف دیکھا۔ روشانی، تمہیں پتا ہے میں تم پر کتنا یقین کرتا ہوں۔ روشانی نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیا اور اس سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں بس ڈر گئی تھی۔ تم ڈری نہیں تھی، بلکہ تمہاری عادت ہے،
اور تم اپنی عادت سے مجبور ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت ہی اپنی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شافع نے اسے اسٹور کے بارے میں بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ اپنی بیوی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے روشانی کو کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ میں زبردستی کرنے میں کتنا ماہر ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ نہ بولی۔ شافع کافی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر ہی چاندنی بیگم کھڑی تھی۔ شافع کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ شافع مسکرا کر بولا، نہیں آنٹی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں صرف اور صرف اسے ایک پیغام دینے کے لیے آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنے والدین کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا، تب آپ سے اس بارے میں بات کروں گا، لیکن اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ میں ابھی مطلب کہ 1 مہینے تک روشانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں بیٹا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ میں تو خوش ہو رہی ہوں کہ میری بیٹی کا جتنی جلدی گھر بس جائے میرے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ جاتے جاتے پلٹا اور اپنی ساس کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گی اور روشانی کے ساتھ ہی رہیں گی۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، کہیں تمہارے والدین… میرے والدین کی فکر مت کریں، میرے والدین میری شادی کروا کر اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلے جائیں گے۔ میں نے ان سے پہلے ہی اس بارے میں بات کر لی ہے، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شافع خود آپ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اس نے اپنی ساس کو بہت مان بخشا تھا۔ چاندنی بیگم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے شافع کو دعائیں دے کر وہاں سے رخصت کیا۔ پھر وہ تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس گئیں اور اسے کہنے لگیں، تمہیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری… امی، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ میں ابھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں ابھی سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تمہارا بس دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں اپنے دماغ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں شافع سے اس بارے میں کوئی بات کروں گی، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ وہ جلدی شادی کر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ چاندنی بیگم بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھیں، ورنہ کچھ دنوں تک تو وہ کافی زیادہ پریشان تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے وہ اپنی بیٹی کے بغیر تنہا رہیں گی۔ ان کی باتیں سن کر روشانی نے منہ بنا لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے لمحات گھومنے لگے تھے۔ شافع سے ایک دکان پر پسند کیا تھا۔ دراصل وہ اپنی دوست کے ساتھ وہاں پر جھمکے لینے کے لیے گئی تھی۔ تب شافع بھی وہیں اپنے ایک دوست سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کا دوست اس دکان کا مالک تھا۔ وہ اس وقت ایک سیلز مین سے بحث کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ ان جھمکوں کے لیے میں تمہیں 400 نہیں بلکہ 250 دوں گی۔ شافع نے بہت ہی غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو آس پاس سے بالکل انجان اپنے جھمکوں کی قیمت کم کروانے پر ہی تلی ہوئی تھی۔ شافع نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس انسان کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، لو اور بحث کرنا بند کر دو۔ ہیلو مسٹر، تم کون ہو؟ اور یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھو۔ بہت زیادہ امیر ہو تو جا کر اپنے گھر والوں کی مدد کرو، مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شافع کو یہ سب کچھ کرتا دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا اور اس نے وہیں پر ہی شافع کو باتیں سنا ڈالیں۔ شافع نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس سے آج سے پہلے اس لہجے میں کسی نے بھی بات نہیں کی تھی۔ میڈم، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، اور نہ ہی میں اس بارے میں جاننے کی خواہش رکھتی ہوں۔ یہ اس دکان کے مالک کے دوست ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ جھمکے بھی اپنے پاس رکھو اور اس انسان کو بھی اپنے ہی پاس رکھو۔ مجھے تمہاری دکان سے کچھ لینا ہی نہیں ہے۔
یہ کہہ کر وہ غصے سے دکان سے باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ اس کی دوست بھی تھی۔ سمن اسے کہنے لگی کہ یار تم کتنی بے وقوف ہو، اتنا اچھا اور ہینڈسم لڑکا تمہیں اتنی پیاری آفر کر رہا تھا، تم نے آخر کیوں نہیں قبول کی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں یوں کیسے کسی انجان لڑکے سے پیسے لے سکتی ہوں؟ اگر میں ایسا کر لیتی تو وہ مجھے ایری خیری لڑکی سمجھنے لگتا، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی میرے کردار پر انگلی اٹھائے یا میرے کردار کے بارے میں بات کرے۔ واہ، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں تو فوراً اس سے وہ پیسے لے لیتی اور مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتی۔ روشانی نے انتہائی بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی بے عزتی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تم بے غیرت ہو چکی ہو۔ روشانی دیکھو، اب تم کچھ زیادہ ہی مجھے باتیں سنا رہی ہو، جبکہ میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ تم اس انسان کا غصہ مجھ پر اتار رہی ہو۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی، بس تمہیں کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا ہے۔ روشانی نے اس کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی جا رہی تھی تو راستے میں دوبارہ ہی شافع نے اس کے قریب گاڑی روکی اور اسے کہا، میڈم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں آپ کو یونیورسٹی ڈراپ کر سکتا ہوں؟ شافع نے ایک رات کے اندر ہی اس کے بارے میں ساری معلومات نکال لی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور اپنی شکل یہاں سے گم کرو۔ میں تم جیسے لڑکوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ پتہ نہیں کس سے گاڑی مانگ کر لے آئے ہو اور مجھے آفر کر رہے ہو۔ اس بار بھی اس نے شافع کو باتیں سنائیں۔ شافع کا پالا آج تک کبھی بھی اس طرح کی لڑکی سے نہیں پڑا تھا۔ وہ جہاں پر بھی جاتا تھا لڑکیاں اس کی تعریفیں کرتی تھیں اور اس کے آس پاس گھومتی تھیں۔ یہ واحد لڑکی تھی جو ہر بار ہی سے بہت بری طرح سے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کردار کی بہت مضبوط ہے اور اسے اس طرح سے قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اس نے عزت کا راستہ نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسی شام ہی اپنے والدین کے پاس گیا اور اپنے والدین کے سامنے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا ہے اور اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں نے واویلا مچایا اور کہا، میں تمہاری شادی خاندان کی لڑکی کے علاوہ کسی اور سے نہیں کروں گی۔ امی اگر آپ ایسا کہہ رہی ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ اس کے بعد شافع نے اپنے والدین سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کے بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے سے بغاوت کی تو وہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بیٹے کا بھی۔ انہوں نے بھی ایک غریب عورت سے ہی محبت کی تھی، لیکن اب ان کی بیگم کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہو گئی تھی اور غریبوں کو ہی نفرت آمیز نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیگم کو ان کے معصیات دلانے کی کوشش کی تو سمیرہ بیگم نے پہلے تو ڈرامہ لگایا، پھر بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہیں یاد آیا کہ وہ بھی تو ایک معمولی سے گھر سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کو یہ امیری اپنے شوہر سے شادی کرنے کے بعد ہی ملی تھی۔ انہیں بھی اپنے بیٹے کے خلاف بغاوت کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کا دن آ گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورتی سے تیار کی گئی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا اور اپنی ہی نظر اتارتے ہوئے کہنے لگی، واہ یار تم تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، بس کسی کی کالی نظر نہ لگے۔ اسے ہمیشہ ہی نظر لگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی تھی۔ کم از کم اپنی شادی کے دن تو وہ ہرگز بھی بیمار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کے موبائل پر میسج آیا۔ جب اس نے میسج کھول کر دیکھا تو اس کے ہونے والے شوہر یعنی شافع کا میسج تھا، جو اس سے اس کی تصویر مانگ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا اور شافع کو کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، جب تک نکاح نہیں ہو جائے گا تب تک میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ پھر اسے اسٹیج پر جا کر بٹھا دیا گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا، جس سے شافع انتہائی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس گھونگھٹ کا بھی حشر نشر کر دے، جس نے اس کی محبوبہ کا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔
نکاح کے بعد دونوں کو ہی ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اس نے اپنی محبوبہ کے کانوں میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، روشنی یار، اب تو اپنا یہ گھونگھٹ ہٹا دو۔ ایسے کیسے ہٹا دوں؟ ابھی تو میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ جب تک وہ وہاں پر بیٹھے رہے تب تک اس نے گھونگھٹ اپنے چہرے پر کیے رکھا۔ جب گاڑی میں جا کر بٹھایا گیا تب شافع نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اسے روک دیا اور کہنے لگی کہ ابھی آپ مزید صبر کریں۔ دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن پھر شافع کے موبائل پر ایک میسج آیا جسے دیکھ کر شافع کا دماغ گم گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوبارہ اس کی بیگم اس سے جھوٹ بول سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے روشنی کے ساتھ کسی بھی قسم کا مذاق نہیں کیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے روشنی کا بازو پکڑا اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ روشنی نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ ابھی رسمیں رہتی ہیں، مگر اس نے روشنی کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اپنی ماں کو چلاتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی میرے پیچھے نہ آئے، جتنی بھی رسمیں رہتی ہیں ساری ختم کر دیں۔ کافی رات ہو گئی تھی، اسی وجہ سے سب لوگ ہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ روشانی کو اس وقت شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہاں پر نہ جانے کتنی لڑکیاں موجود تھیں۔ اس کے سامنے اس کے شوہر نے یہ حرکت کی تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر اسے پٹکا اور کہنے لگا، تم نے دوبارہ سے مجھ سے جھوٹ بولا۔ روشانی کا دل یکدم ہی دھڑکنا رک گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسے ہر چیز کی خبر ہو سکتی ہے؟ روشانی، فضول مت بولو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ دراصل کچھ دن پہلے ہی اس نے سمن کے بوائے فرینڈ سے دوبارہ بات کی تھی۔ اس دوران شافع سے کال کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ جب شافع نے اس سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور بتایا کہ اس کا موبائل اس کی ماں نے اٹھا رکھا تھا۔ شافع نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس کا ایک دوست تھا جس نے اس کی محبوبہ کے موبائل میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگائی ہوئی تھی، جس سے نہ صرف اس کی لوکیشن کا بھی پتہ چلتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جتنی بھی کالز کرتی تھی ساری ریکارڈنگ بھی اس کے پاس ہی جاتی تھی۔ اس نے شافع کو بتایا کہ پرسوں رات تمہاری محبوبہ پھر کسی لڑکے سے 2 گھنٹے تک باتیں کرتی رہی ہے۔ شافع کو وہ رات یاد آ گئی۔ جب اس نے آواز سنی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ سمن کا ہی بوائے فرینڈ تھا۔ خبردار جو میرا نام بھی لیا، آج کے بعد میرا تم سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ تم جیسی جھوٹی لڑکی کے ساتھ رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی محبوبہ سے نظریں چرا لیں۔ شافع کے لیے یہ بہت مشکل تھا، لیکن اسے سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑا۔ روشانی روز اس کے پاس جاتی اور اس سے معافی مانگتی، لیکن شافع اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو اب تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ روشنی اب اس سے مزید دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے اتنی تکلیف مت پہنچائیں۔ یہ بے رخی چھوڑ دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی اور ہمیشہ آپ کی ہی بن کر رہوں گی۔ ہر بات آپ کو ہی بتایا کروں گی۔ وہ واقعی بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ روشانی کو کل اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ نماز کے بعد وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ تبھی اس کا دل موم ہو گیا تھا۔ اس نے روشانی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سے کہا، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں کہ تم ویسی بن جاؤ جیسی میری خواہش ہے۔ مجھے جھوٹ بالکل بھی پسند نہیں ہے اور جھوٹے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں تم سے نفرت کیوں نہیں کر پاتا۔ اس 1 مہینے میں تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے روشانی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس سے کہا، امید ہے کہ تم میری ساری باتیں سمجھ گئی ہوگی اور دوبارہ مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ روشانی معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اتنا لمبا انتظار کر کے شافع خود تھک چکا تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے بعد اور روشانی نے واقعی شافع سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیا۔ وہ کافی سمجھدار بھی ہو گئی تھی۔ ابھی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شافع اس کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا انسان ہے، ورنہ آج کل کے امیر زادے تو غریب لڑکیوں کو کسی بھی خاطر میں نہیں لکھتے ہیں۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔